بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں نے سورہ لقمان کی آیت 34 جو آخری آیت ہے جس کے اندر علوم خمسہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 4 علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کرام کو عطا فرما دیے ہیں، اور جو علم قیامت ہے اس کے بارے میں آئندہ نشست میں گفتگو کروں گا کہ کیا علم قیامت بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کہ نہیں۔ اب جو شبہ ڈالنے والے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علم قیامت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا تو یہ ماننا عین شرک ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے علم قیامت کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، اور وہ جو آیات جن کی وہ تلاوت کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قیامت کا علم یعنی کس ڈیٹ کو قیامت آئے گی، کس وقت آئے گی، وہ جو اس کو علم قیامت کہا جاتا ہے، جو یہ بات کہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں، ان میں سے چند فقرے اور چند آیات جو شبہ ڈالنے والوں کی دلیل ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے ازالے کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئیں گے۔ پہلی آیت تو میں نے جو تلاوت کی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت 187 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب ہوگی، ہونے کا وقت کب ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں سے یہ دلیل نکلی کہ اللہ کے سوا علم قیامت کہ وہ کب ہوگی کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، کہ میں نے قیامت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ میں اس وقت اس کو لاؤں کہ جب جو کچھ لوگوں نے عمل کیا ہے اس کو ان کا اجر دوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے چھپایا ہے قیامت کو۔ اب اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ کن سے چھپایا ہے، لیکن جب وہ ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں تو اس کا اطلاق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرتے ہیں کہ حضور سے اللہ نے چھپایا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ کس سے چھپایا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں یسألک الناس عن الساعۃ، یہ 63 آیت ہے، تم سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تم کہو کہ اس کا علم قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ نازعات کے اندر ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا 42 آیت میں کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی، تو الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو اس کے علم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آخری ایسی بہت سی آیات ہیں جن کو یہ پڑھا جاتا ہے، اور آخری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، اور ان کے علاوہ جو سب سے زیادہ رٹائی جانے والی آیت ہے وہ وہی ہے جس کو میں نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس علم قیامت ہے۔
تو ان چند آیات کو پڑھ کر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ ایک تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کے لیے لفظ آیا ہے عند ربی، کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یا عند اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں سے یہ کلیئر بات ہو گئی کہ اللہ کے سوا وقوع قیامت کا وقت کب ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور جو یہ کہے وہ شرک ہے۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرما دیا، وہ شرک کے مرتکب ہیں۔ اب جس 34 آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے نا سورہ لقمان کی آخری آیت کا کہ 5 علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس پر میں نے کچھ تو گفتگو کر دی، اور ٹائم کی وجہ سے وہ کچھ گفتگو رہ گئی تھی، اس کو میں دہرا نہیں رہا، بلکہ بہت ساری رہ گئی تھی۔ خصوصاً نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل کا علم قیامت عطا فرمایا، وہ ساری گفتگو اتفاق سے اس میں رہ گئی، اس کا نہیں میں لا رہا۔ صرف میں ایک بات جو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ بارش کب ہوگی اس کا علم نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں مادہ ہے یا نر مادہ ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو کیا آج کے سائنسی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ہر روز یہ نہیں دیکھتے کہ موسم کا علم محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں، اور سورج گرہن کا، چاند گرہن کا علم 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بارشیں وہ بتاتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کا وہ صحیح ہوتا ہے، اگلے کچھ سالوں میں سائنس نے اور ترقی کی تو وہ بالکل درست ہو جائے گا، لیکن اب بھی کافی حد تک وہ بات ٹھیک ہوتی ہے۔ چلو ابھی یہ تو علم ترقی کر رہا ہے بارش کے معاملے میں، تو جو ماں کے رحم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں میں کے رحم میں نر یا مادہ ہے، یہ تو اپنی انتہا کو علم پہنچ چکا ہے، یہ تو سکین کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نر مادہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا اور اولیاء کو بھی نہیں پتا، تو اگر ایک غیر مسلم جو ہیں ایک مشین کے ذریعے وہ بتا دیں تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر خدا کا رسول بتا دے تو وہ شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے آج سے 10 سال پہلے اس پر کافی گفتگو کی، ایک ڈاکٹروں کی کانفرنس تھی تو وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے اسلام کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی تو یہ بھی وہاں پر آئی، تو یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر فلیمنگ ان کا نام تھا، وہ کہنے لگی کہ قرآن میں تو آتا ہے اس کا کسی کو علم نہیں، ہم تو اس کو جانتے ہیں، لائیں ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے، بارش کب ہوگی اور فلاں کب ہوگا، یہ ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے اس سے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا کسی کے پاس علم نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر سبب اور بغیر آلات کے کسی کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، یا اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، لیکن جس ذریعے سے تم جانتے ہو یہ آلات اور سبب کے ذریعے سے علم آیا ہے، لیکن یہ اسی کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ ان کو تو میں نے یہ جواب دے دیا، لیکن جو ہمارے خوارج دوست شرک کا شور ڈالنے والے ہیں ان کے لیے یہ لامہ فکریہ ہے کہ ان کے پاس علم کیسے آ گیا، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو اس کا علم اللہ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ اب میں نے جو آج خصوصی طور پر گفتگو کرنی ہے آج کی نشست میں، وہ علم قیامت کے حوالے سے ہے۔ علم قیامت جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے قیامت کا واقعہ ہونا، مشرکین مکہ قیامت کے واقعہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، کیفیت قیامت، وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ اب 3 حصے آ گئے اس کے۔ اب جب مطلقاً قیامت کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب 3 ہوں گے، قیامت کا قائم ہونا، قیامت کی کیفیت اور کب قیامت کا ہونا۔ اب جب قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت ہوگی یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ علامات قیامت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اب جو تیسری بات تھی نا کہ کب ہونی ہے، کس تاریخ کو ہونی ہے، یہ تیسرا جو ہے یہ بحث کا ایریا ہے کہ خوارج کہتے ہیں اس کا علم ماننا شرک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ نے اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، مگر اس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔ کیوں؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ किस्म के उलूम थे। एक वो उलूम थे जो सब लोगों को बताने वाले थे, एक वो उलूम थे कि जिनके लिए आपको इख्तियार था कि वो बताएं या ना बताएं, और एक इल्म वो था जो खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए था। अब जब क़यामत के इल्म को देखते हैं तो इसमें एक क़यामत का इल्म के वकूअ कब होगा, ये उन उलूम में से नहीं है कि जो बंदों को बताए जाएं। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख्फीहा, ये आम लोगों से तो मैं क़यामत के इल्म को छुपा कर रखना चाहता हूं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमीन थे, तो जैसे अल्लाह ताला ने उनको इसके इजहार की इजाजत अता नहीं फरमाई, मगर कुरान से यह इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला ने इसका इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दिया था। ये वो सारी गुफ्तगू की तमहीद है जो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। तो इल्म क़यामत गोया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अल्लाह ताला के इसरारों में से एक इसरार था। तो ये साहिब इसरार को इसका इल्म होता है, सिर्फ नाम के इसरार को इसका इल्म नहीं होता कि हुजूर को इल्म था या नहीं। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के इल्म क़यामत के बारे में उनको बताया तो मुख्तलिफ अंदाज से उनको बताया। पहले ये बताया क़यामत होगी, फिर बताया उसकी अलामात क्या हैं, फिर बताया कि उनका उस दिन क्या होगा। अब जब टाइम की बात आई ना कि टाइम कब होगा, तो इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जवाब दिया इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, ये अल्लाह की तरफ लौटा दो। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, इसका इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। क्यों? इसके इजहार की इजाजत नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, तुम ये कहो इसका इल्म अल्लाह की तरफ लौटा दो। ये तौरिया की जुबान में वहां बात की गई है। अब अल्लाह ताला की तौफीक से मैं उन आयात की तरफ चलता हूं यहां पर जिनसे यह साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म क़यामत अता फरमाया था, मगर उसका इजहार नहीं था। लेकिन इस सिलसिले की जो बात मैं शुरू कर रहा हूं वो यहां से है कि वो सवाल ही क्यों करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्यों सवाल करते थे कि हमें आप क़यामत के बारे में बताएं। क्या वो क़यामत को मानते थे, क़यामत की तैयारी करना चाहते थे, इसलिए सवाल करते थे? नहीं, इसकी वजह और है। अब उनका इल्म क़यामत के बारे में क्या अकीदा था, इसको अल्लाह ताला ने सूरह जासिया में बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह 24 आयत है सूरह जासिया की, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। वो ये कहते थे कि हमारी जिंदगी तो बस दुनिया की जिंदगी है, इसी जमाने ने हमें मारना है और जिंदा रखना है, 4 दिन खा लो और ऐश कर लो। यानी बादल मौत की जिंदगी को वो सिरे से मानते ही नहीं थे। अब जहां तक क़यामत का ताल्लुक है, इसी सूरह जासिया की आयत अगली में अल्लाह ताला 32 और 33 में इरशाद फरमाते हैं कि व इज़ा कीला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्सा ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअतु इन नज़ुन्न इल्ला ज़न्नन व मा नहनु बिमुस्तयक़िनीन व बदा लहुम सय्यिआत मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब उनसे कहा जाता था कि खुदा का वादा सच्चा है, यानी क़यामत, और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो वो कहते थे हम नहीं जानते क़यामत क्या है, हमें नहीं पता। मा नदरी मस्सा, हमें नहीं पता क़यामत क्या है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कहते थे हम तो इसको माज़न ख्याल करते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वह बदालहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाँ, जब वो आएगी ना तो उनके लिए वो सारी बुराइयां उनके सामने जाहिर हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको घेर लेगा और वो बता देगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। व बदालहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो मजाक उड़ाया करते थे क़यामत का। अब यहां तक 2 बातें साबित हो गई, ना वो क़यामत को मानते थे, ना उनका ये पूछना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत कब है इसका कोई माना था। नहीं, वो जानना ही सिरे से नहीं चाहते थे, वो तो मजाक कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो तो इज़ा पहुंचा रहे थे, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे ये बात करके। क्यों? उनका तो कोई मकसद ही नहीं था। तो अब जब ये बात होती है तो खवारिज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है कि उनको इल्म ही नहीं था क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। अब जो मजाक कर रहा है उसको बिलीव नहीं करता, उसको बताना चाहिए, अल्लाह का राज ये इसरार की बात उनको बतानी चाहिए थी। नहीं, अब वो तो इससे भी एक कदम आगे बढ़े। वो कहते हैं, ये आयत कुरान करीम में
مختلف مقامات پر آئی ہے، لیکن اس وقت میں سورہ یونس کی 48 پڑھ رہا ہوں۔ ویسے یہ سورہ سبا کی 29 آیت میں بھی آئی ہے، سورہ ملک کی 68 میں بھی آئی ہے، یاسین میں آئی ہے، نمل میں آئی ہے، انبیاء میں آئی ہے، اور مشہور آیت ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کب ہے اگر تم سچے نبی ہو۔ سبحان اللہ، بڑی قابل توجہ بات ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، یعنی کب کا اگر تم کو پتا ہے تو تم سچے نبی ہو۔ اب یہ بتاؤ، میں اپنے تمام دنیا بھر کے خوارج دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں؟ وہ تو سچے نبی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر تو سچا نبی ہے تو تمہیں اس کے وقوع کا علم ہونا چاہیے، بتا۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اس پر ہینگ کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، سسپینشن کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہاں بتائیں کہ اگر تو سچا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو حضور کو علم تھا، اگر وہ سچے نبی نہیں تھے نعوذ باللہ تو ان کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ بات اشارہ دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا مگر بتانا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ خدا کے اسراروں میں سے اسرار تھا۔ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اور یہ سوال قیامت کب ہے، مثلا اب جس سال میں ہم جا رہے ہیں یہ 2008 ہے، 2008 ہے، تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کب ہے۔ اگر فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتلا دیتے کہ وہ 2015 میں آئے گی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کیا وہ اس بات کو مان لیتے؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں یقین ہو گیا کہ تو سچا رسول ہے اور تو نے یہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے مان لیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے، وہ ماننے والے تھے ہی نہیں، کیونکہ وَبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے تھے، تو ان کو یہ بتانے کا کیا فائدہ تھا کہ وہ کب آئے گی اور اس کا وقت ان کو کیوں بتا دیا جاتا۔ اور یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کسی نبی نے اس کا نہیں بتایا۔ قرآن کریم میں سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے صبر کر جیسے انبیاء اولو العزم یعنی 5 رسولوں نے صبر کیا ہے۔ وہ 5 بڑے رسول کیا؟ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، کہ یہ بات رسولوں سے بھی پوچھی جاتی تھی کہ وقت بتاؤ، وقت بتاؤ، وقت بتاؤ۔ اب تم سے یہی پوچھی جا رہی ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، جس دن یہ اسے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، یہ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک پل بھر کے لیے کھڑے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ نیا نہیں تھا، یہ پرانا تھا۔ جب کسی نبی نے اس کا وقت نہیں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ اسی طرح امانت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، کہ تو ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا لا 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 لا، اور تیرا دل بھی کسی وقت ان سے تنگ اگر ہو جائے اور تو یہ سمجھے کہ ابھی آ جانی چاہیے، چھوڑ دے اس بات پہ، صبر کر، یہ وقت آ جائے گا۔ اس آیت سے میں نے یہ صرف بتانا تھا کہ یہ پرانی بات ہے، یہ نئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین تھے، اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امین تھے۔ سورہ اعراف 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا پیغام لے کر پہنچا رہا ہوں، میں رسول ہوں اور میں امین ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورہ التکویر کی آیت 20 اور 21 میں، کہ میں رسول، میرا حبیب مطاع ہے اور یہ امین ہے۔ تمام نبی امین ہوتے ہیں، تو امین کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے اور اس کے پاس وہ امانت ہو، اور جب وہ امانت ہو تو وہ امانت کسی کو اس وقت تک نہ دے جب تک امانت والا اسے حکم نہ دے دے۔ اب یہ قیامت کا وقت امانت تھا انبیاء کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ بھی امین تھے، بھلا خدا کی حکم کے بغیر اس کا اظہار وہ کیسے فرما سکتے تھے؟ اب یہ کہنا کہ علم ہی نہیں تھا،
ایک علم ہونا اور بات ہے، اس کا اظہار کرنا یہ دوسری بات ہے۔ تو اب اظہار والی بات اور اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ یہاں لفظ امین سے صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ خوارج حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے میں کم سے کم ریفرنس دیتا ہوں، لیکن یہاں صرف ایک جملہ میں 2-3 جملوں میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ بات علامہ ابن کثیر نے، علامہ ذہبی نے، حافظ ابن القیم نے، ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، الاستیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے، تمام محدثین نے، اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر نے لکھی، امام حاکم نے لکھی، سب محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ایمان لانے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، شعروں میں کیا، اور ان شعروں میں آخری یہ شعر تھا فواللہ لا رب غیرہ انک مأمون علی کل غائبی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے تمام غیبوں کا امین بنا دیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے غیبوں پر تمہیں امین بنا دیا ہے۔ اب امانت ہے سارے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ان علموں کی 3 قسمیں ہیں جو میں آگے جا کر بتاؤں گا۔ کچھ تو وہ تھے جو بتانے والے تھے، اور کچھ امانت تھے جو اس سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھے۔ تو علم قیامت ان میں سے ایک تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین تھے۔ اب جب وہ پوچھتے بار بار تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ دیا، یہ سورہ حامیم سجدہ، اور اس کو سورۃ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی 47 آیت میں جب وہ بار بار کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، کہاں ہے، کیسے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے یوں کہہ دو الیہ یرد علم الساعہ، بس اس کا علم اس کی طرف لوٹا دو۔ اور سورہ نحل آیت 1 میں کہا تھا امر اللہ فلا تستعجلوا، یہ اللہ کا امر ہے۔ یہ یہاں سے بات شروع ہو رہی تھی کہ وہ اللہ کا امر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب جب انہوں نے زیادہ سوالات کیے، بات آگے بڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اشارے دینے شروع کر دیے۔ فرمایا پہلے تو یہ تھا قیامت کا ہونا حق ہے، سارے قرآن میں اس پر زور دیا گیا، وہ تمام آیات کو میں نے تلاوت نہیں کیا۔ اب جب تھوڑی سی بات آگے بڑھی نا تو پھر یہ بات یہاں تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعہ، قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ قمر کی پہلی آیت، اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند ٹوٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا، اور قیامت قریب آ گئی۔ اس سے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور ایک علم کا یہ وہ حصہ تھا جس کا اظہار پوری کائنات کے سامنے آپ نے فرما دینا تھا کہ قرب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ ایک بات ارشاد فرما دی۔ اس سے آگے بڑھ کر دوسری سورہ زخرف کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پہلے اس سے پہلے آتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ ان کے سامنے حضرت مریم کا، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے شور ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بتا دو کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں تک میں اپنے خوارج دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب سٹیجز دیکھتے جائیے کہ پہلے تھا بالکل انکار، پہلے یہ ان کی طرف سے، اب ان کو بتایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اب ان کو تو بتایا جا رہا ہے، ان کو تو کوئی سمجھ آنے لگی ہوگی، خیر انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا۔ ہمیں تو شکوہ اپنے دوستوں کے اوپر ہے جب وہ کہتے ہیں نا قل انما علمها عند اللہ، وہ لفظ عندہ کے اوپر شور مچا دیتے ہیں، عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ بھئی جی جو چیز اللہ کے پاس ہو اس سے یہ قدر کب مطلب نکلتا ہے کہ اللہ وہ بندوں کو عطا بھی نہیں فرماتا۔ علم قیامت اللہ کے پاس ہے، لیکن اس میں کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس علم کو ریلیز بھی نہیں فرمایا۔ ریلیز فرمایا ہے اپنے انبیاء کے لیے، لیکن وہ کیا قرآن شریف کی شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں جب عند اللہ آ گیا اللہ کے پاس تو پھر اس کا ریلیز ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ہاں جب قرآن میں عندہ ہو تو اس کا ریلیز ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ریلیز فرماتا ہے۔ عندہ کا قرآن میں قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے پاس ہے تو اللہ اس کو کسی کو عطا ہی نہیں فرماتا۔ اب میں چند آیات آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ بہت مختصر ٹائم ہے اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس نشست کے اندر اس کے کچھ حصے کور کیے جائیں۔
یہ سورہ بقرہ کی آیت 274 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب یہاں لفظ عند آ گیا معاف کیجیے، عند لفظ آ گیا کہ اللہ کے پاس ہے اجر. تو اجر کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن معراج کی رات اللہ نے وہ سارے اجر اور ساری اپنی نشانیاں وہ مصطفیٰ کو دکھا دی ہیں. اب تھا اللہ کے پاس، مگر اللہ نے عندہ تھا، مگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا. وہ اجر جو ہمیں ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دکھا دیا. یہاں عندہ کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ جو عندہ ہو وہ کسی کے پاس ہی نہیں ہوتا، نہیں، وہ عطا فرماتا ہے. جیسے یہ میں نے ایک مثال دی، 12 مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت 36 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک یہ جو مہینے ہیں 12 عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہیں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا کہ ان میں 4 ماہ عزت والے ہیں. اب یہاں لفظ عندہ ہے کہ وہ 12 مہینے ہیں اللہ کے پاس. تو کیا وہ اللہ کے پاس ہی رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو ریلیز نہیں کیا، ہمیں نہیں دیا. یہ عندہ کا مطلب کہاں آ گیا کہ جہاں عندہ آ جائے، عند اللہ آ جائے، وہ اللہ کسی کو عطا ہی نہیں فرماتا. یہ میں اس کی بیس پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ سورۃ انعام کی 109 آیت ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں کھاتے تھے مشرکین اس بات کی کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر کوئی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانی ہمیں دکھا دے تو ہم ضرور مان لیں گے. ایمانہم، لازمی مان لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، سارے معجزے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اب یہاں پھر معجزے کے لیے عند اللہ کا لفظ آیا ہے. تو جب عند اللہ کا لفظ آیا کہ معجزے اللہ کے پاس ہے، تو کیا اللہ نے انبیاء کو، اولیاء کو کرامات، انبیاء کو معجزات، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں عطا فرمائے؟ نہیں، معجزہ دیا ہے، لیکن ہے عند اللہ. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اس عند اللہ سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ بس اور کسی کے پاس آ ہی نہیں سکتا. اب 12 مہینے اللہ کے پاس، ہمارے پاس آ گئے. معجزہ اللہ کے پاس، عند اللہ انبیاء کے پاس آ گیا. تو یہ میں عندہ کا نکھیڑ کر رہا ہوں کہ عندہ سے کیسے نکلتا ہے. آگے سنیے ایک آیت اور اس مضمون کی سن لے، باقی کو میں چھوڑ رہا ہوں. ویسے قرآن کریم میں عند اللہ کی آپ آیتیں دیکھ لیں. حضرت مریم علیہ السلام، سورہ آل عمران آیت 37، اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں کیونکہ بہت مشہور بات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں تو تازہ کھانا پاتے ہیں ان کے پاس. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب کھانا تھا اللہ کے پاس، تھا عند اللہ، پر مریم کے پاس آ گیا. اگر 12 مہینے اللہ کے پاس ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے 12 مہینوں کو عند اللہ سے مخلوق کو عطا فرماتا ہے. مریم کا رزق اللہ کے پاس عند اللہ ہو تو حضرت مریم کے پاس وہ آتا ہے. اور عند ربہم، اگر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہو، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا وہ دکھاتا ہے. معجزہ عند ربہم، اللہ کے پاس ہے، عند اللہ ہے، مگر وہ ان کو عطا فرماتا ہے. تو اب جب یہ بات آ گئی تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عند کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ، عند کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی کے لیے عطا بھی نہیں فرماتی. اب عند اللہ علم کی بات ہے یہ. تو یہاں تک اب دوسری آیات کو کافی دور چلی گئی یہ بات. میں پچھلی آیت کو ایک بار پھر پڑھ لوں. سورہ لقمان کی آیت 34 ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ اس کی تو نفی نہیں،
ہم کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے پاس نہیں، اس بات پر تو اختلاف ہی نہیں۔ شرک کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ اس بات پر نہیں لگایا جاتا کہ اللہ کے پاس ہے کہ نہیں، وہ تو ہے، اس بات پر لگایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لفظ عندہ ہے، اور جب عندہ ہو تو وہ ریلیز نہیں ہوتا، لیکن عندہ ریلیز ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کا اظہار نہیں، کیوں نہیں اظہار؟ سورہ محمد اور آیت 18 اس مضمون کی قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ ناگہاں ان پر آئے گی، بغتہ، اچانک ان کے اوپر آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اچانک اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ قیامت نے آنا ہے، اچانک، ڈیٹ کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اور اچانک اس نے آنا تھا، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو مصدق قرآن تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے منتظر تھے، تو کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ 2015 میں آئے گی تو کیا وہ مان لیتے؟ تو کیا اچانک والی باقی بات رہ جاتی؟ اچانک کو اچانک ہی رہنے دینا تھا، اس اسرار کو اسرار ہی رہنے دینا تھا، اس راز کو راز ہی رہنے دینا تھا، اس کو نہیں بتانا تھا۔ ہمارے خوارج دوست کہتے ہیں وہ بیچارے پوچھ رہے تھے، ان بیچاروں کو بتا دیتے شاید وہ جہنم سے بچ جاتے، تو کیا جتنی باقی کی باتیں ان کو بتائی تھی وہ ان کے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ بس یہ ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اس بات کے اوپر ہی انہوں نے ماننا تھا، یہی ایک بات رہ گئی تھی کہ اگر ان کو یہ بتا دی جاتی تھی وہ ایمان لائے تھے، باقی باتوں پر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ بیچارے نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور رسول کے وہ دشمن تھے اور ان کو نہیں بتانا تھا کیونکہ یہ راز کی بات تھی، لیکن راز تھا رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، ان کو نہیں بتانا تھا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، سورہ توبہ آیت 15 میں اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے چھپانا ہے۔ اب یہ چھپانے والی بات، راز والی بات، چھپا کے رکھنے والی بات، یہ مصطفیٰ کے لیے آیات نہیں ہیں۔ خوارج کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو آیتیں کافروں کے لیے ہوتی ہیں، جو آیتیں کاہنوں کے لیے ہوتی ہیں، جو آیتیں بت پرستوں کے لیے ہوتی ہیں، جو آیتیں منکرین کے لیے ہوتی ہیں، وہ بدقسمتی سے نعوذ باللہ ان کا اپلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ میں نے قیامت کے وقوع کا علم اپنی ذات کے سوا کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو اس کو ریلیز ہی نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں یہ فرمایا اللہ کے پاس ہے، لکا کے رکھا ہے، پر کن سے؟ ان دشمنوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں، اس کا تو اشارہ قرآن میں موجود ہے مگر اظہار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے وہ 3 قسم کے علوم تھے۔ اب میں آخری اس بات کی طرف آ رہا ہوں۔ 3 قسم کے علوم تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان علموں میں پہلی قسم کا ایک علم یہ تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور سورہ ہجر کے اندر فرمایا۔ یہ پہلے دونوں میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس علم کی تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے، جس میں بندوں کے لیے مصلحت ہے، عمل کی زندگی ہے، عقیدے کا تعلق ہے، حلال حرام کا تعلق ہے، حقوق کا تعلق ہے، عبادات کی باتیں ہیں، یہ پہلی قسم کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے بارے میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں نے تمہیں نازل کیا ہے، عطا فرمایا ہے، جو تجھے تیرے رب کی طرف سے ملا ہے، بلغ، پہنچا دے لوگوں تک۔ ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک جزی، ہر ایک اپنی امت کو بتا دے۔ فما وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اور اگر تو نے ایک ایک جملہ نہ بتایا تو گویا تو نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ تو یہ وہ علم ہے جس کے پہنچانے کا حکم ہے، تاکید ہے، اس کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ، کوئی جزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی، پوری امت کو بتا دی ہے۔ اسی کا ذکر سورہ ہجر کی آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 آیتیں، 7 مثانی قرآن میں جو نماز میں پڑھی جانے والی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، یہ دی ہے اور تو لوگوں کو دے دے۔ ہم نے تمہیں دی ہے، تم نے یہ لوگوں کو دینی ہے۔ یہاں ایک لفظ باریک سا میں کہہ دوں، قرآن کریم میں 2 لفظ ہمیں ملتے ہیں، ایک ہوتا ہے آتینا تا کے ساتھ۔ جہاں آتینا تا کے ساتھ آیا ہے نا، وہاں انبیاء کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں نے جو دیا ہے یہ لوگوں کو دے دے۔ اور جہاں اتوا کے ساتھ یہاں لفظ آیا ہے آتوا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں اس کے اوپر اختیار دے دیا ہے، اگر تو چاہے تو لوگوں کو بتا دے، چاہے تو تیرے پاس رہے، یہ خزانہ ہے، اس کے اوپر تیرا اختیار ہے۔ اس کی تفصیل سورہ سواد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں عطا فرمانے کے بعد ھذا اطواؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہاں اطوا کے ساتھ ہے کہ یہ میں نے تم کو عطیہ دے دیا، چاہے رکھ لے چاہے تقسیم کر لے، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب یہ جو علم آتینا تا کے ساتھ والا ہے، یہ لوگوں کو عطا کرنے والا علم ہے، اور اسی میں سورہ فاتحہ بھی آتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو خدا کے پیغام لوگوں تک جو کہ تم پہنچا دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح پیغام پہنچاتے رہے۔ یہاں پر یہ بات پھر میں دہرا دوں، جب کہا جاتا ہے نا کہ علم قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جو نہیں بتایا، اللہ نے تو ان کو حکم دیا بتا دے۔ یہ جس کے بتانے کا حکم دیا ہے یہ آتینا والا علم ہے، آتینا والا نہیں ہے، وہ بات اور ہے۔ تو یہاں یہ آتینا والا ہے، یہ بندوں کی مصلحتیں جن کاموں میں ہیں وہ سارا بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ خاص علم جو آپ کی ذات کے لیے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ فَهَذَا أَطْوَعُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، اس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معراج کی رات فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ اللہ اکبر، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو بھی کی، اللہ جو بھی کی وہ وحی کی، بس ہماری مرضی۔ اب وہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو کی وہ جو ہم نے بھی کی، وہ راز و نیاز تھا جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اب جب خدا نے کہا جو بھی کی، اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر فرمانا چاہتی کہ وہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کو بیان فرما دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ علوم صرف ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں۔ مجھے یہ بات ستا رہی ہے یہاں پر، اور مجھے ٹائم کی بھی پوری فکر ہے۔ علامہ ابن کثیر نے معراج النبی کی تمام احادیث کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی آیت جو ہے اس کے تحت بہت احادیث کو جمع کیا۔ یہ تو میں نہیں کہتا تمام احادیث کو، غلطی سے نکل گیا، بہت سی احادیث کو جمع کیا۔ اب وہ حدیث معراج اپنے متن میں مختلف ہیں۔ کسی میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے، سیدھے آسمانوں پر گئے ہیں۔ کسی میں آتا ہے مسجد اقصیٰ پر گئے ہیں، کسی صحابی کو ایک حصہ بتایا، دوسرے کو دوسرا بتایا، دوسرے کو تیسرا۔ یہ ساری روایات لکھنے کے بعد علامہ ابن کثیر آخر میں ایک شکوہ کرتے ہیں راویان حدیث کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی میں یہ ہے، کسی میں یہ ہے، کسی میں یہ ہے، تو یہ ٹکڑے ہیں جو ان میں ملے ہوئے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر کا یہ شکوہ
اور صوفی اہل صوفیہ کا یہ جواب، وہ کہتے ہیں علامہ ابن کثیر نے حدیث جمع کر دی، شکوہ کر دیا راویوں کے ساتھ، مگر گتھی کو نہ سلجھا سکے۔ اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے جو حصے تھے وہ مختلف قسم کے حصے تھے۔ اب جب آپ نے صحابہ کو بیان فرمائے تو غیر مسلموں کو بھی آپ نے بیان فرمائے۔ اگر ابو جہل سے بات ہوتی تو آپ فرماتے میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، اگر ابو بکر صدیق سے بات ہوتی تو سدرۃ المنتہا کی اوپر کی باتیں بتاتے، ابو ذر غفاری سے بات ہوتی تو خدا کے دیدار کی باتیں بتاتے، اگر عام لوگوں سے باتیں ہوتی تو آدم علیہ السلام کی ملاقات کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور کچھ باتیں وہ تھیں جو کسی کو بھی نہیں بتائیں، وہ صرف راز و نیاز تھا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو علم کی ایک وہ قسم ہے جو پہنچانے والی ہے، اور ایک علم کے وہ لمحات، وہ گھڑیاں بھی ہیں جو محب اور محبوب کے درمیان گزری ہیں، علم کے وہ راز بھی ہیں جو خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہیں، ان کو کسی کو نہیں بتایا۔ کسی آدمی سے پوچھ لیں آپ، حرمین میں ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حاضر نصیب فرمائے، حرمین میں جب جاتے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہاں پر، کعبہ شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو کیا جو ہمارے ایکسپیرینس وہاں ہوتے ہیں، ہمیں جو فیلنگ ملتی ہیں وہاں پر، یا ہمیں کچھ چیزیں وہاں سے حاصل ہوتی ہیں، تو کیا ہم جب حج یا عمرہ سے واپس آتے ہیں تو ایک ایک کر کے سب کو بتا دیتے ہیں، سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں؟ اور ہر بندے کے پاس کچھ راز ہوتے ہیں، ہر بندے کے پاس کچھ کیفیات کا علم ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس کچھ راز اور اسرار کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کو نہیں بتاتا، اپنی قبر میں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو اگر ہر ایک کے پاس کچھ کیفیات اسرار کا علم ہو، وہ نہ بتائے تو اس پر الزام نہیں آتا۔ تو مصطفیٰ کے پاس جو اسرار تھے جب انہوں نے نہیں بتائے، کیونکہ بندوں کی مصلحت اس میں نہیں تھی، وہ امین تھے، وہ قیامت نے اچانک آنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسے شک کر لیا گیا کہ ان کا علم ہی نہیں تھا؟ اور جو یہ کہے کہ نہیں اسرار تھا، علم تھا، اظہار نہیں کیا کیونکہ اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے، تو اس کے اوپر کچھ شرک کا فتویٰ لگا دیا اور توحید کا دشمن قرار دے دیا اس کو۔ نہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں، یہ علم تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب علم کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے کر دی، اور علم کا وہ حصہ اگر آپ چاہیں بتائیں اور چاہیں نہ بتائیں، آپ کے لیے خاص تھا۔ یہ سورہ تحریم ہے اور اس کی آیت نمبر 3۔ اب میں قرآن کریم کی آیات چند آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کا علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، یہ جو میں اسرار کا بار بار لفظ کر رہا تھا وہ اس آیت کے لیے تھا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بعض ازواجه حدیثا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے اسرار کی بات کی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو بات ہے نا، اسرار کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے، اور اب یہ بات ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے پاس وہ نہیں علم ہوتا، اسرار کی باتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ، ایک اسرار کا علم تھا جو ایک بیوی کو بتایا، نہ دوسری بیویوں کو بتایا نہ امت کو بتایا۔ اب جو یہ کہے کہ اسرار کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کو یہ تاکید کی تھی کہ کسی اور کو نہیں بتانا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور اس بیوی نے ایک دوسری سے اس کا ذکر کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کر دیا کہ اس بیوی نے دوسری کو یہ بات بتا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہر فرما دیا۔ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو جس کو وہ راز کی بات بتائی تھی نا، اس کو کچھ بات بتائی اور کچھ بات نہ بتائی، اپنے لیے رکھ لی کہ تم نے اس کو بات بتا دی ہے، اس کا کچھ حصہ بتا دیا۔ وَعَرَّفَ بَعْدَهُ وَعَرَفَ عَن بَعْضٍ، کچھ بتا دی کچھ نہ بتائی۔
اب یہاں میں اہل علم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو یہ لوگ خوارج میں سے کہتے ہیں کہ ہر چیز بتا دینی چاہیے، اگر ہر چیز بتا دینی فرض تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بعض اپنے پاس کیوں رکھا تھا، وہ بیوی کو کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، وہ خاص مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ حضور کے لیے اختیار تھا، چاہے بتاتے اور چاہے نہ بتاتے۔ اب وہ جو بات تھی نا بیوی کو دوسری بتائی، اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کیا بات بتائی تھی، وہ اسرار کیا تھا، وہ مصطفیٰ کو پتا تھا یا اس بیوی کو پتا تھا؟ اب اس کا وافر حصہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ حضور کو بتا دیا، اب قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بتا دیا، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اب وہ بیوی حیران ہوئی، وہ کہنے لگی آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے یہ وہ خبریں دینے والے نے یہ بات بتائی ہے۔ اب وہ بات بتانے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہاں سے ایک خوارج بھی سمجھ لیں جو منکر حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں صرف رسول اللہ کو اسی کا پتہ ہوتا ہے جو جبریل لے کر آتا ہے، یہاں جبریل کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، پر حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے بتا دیا، تو معنی یہ نکلا کہ جبریل کے بغیر بھی اللہ مصطفیٰ کو کچھ بتاتا ہے، اور وہ مصطفیٰ کے پاس مصطفیٰ کی امانت ہوتی ہے۔ وعرف بعد، اگر وہ چاہیں تو بتائیں اور چاہیں تو نہ بتائیں۔ تو یہ علم کی ایک وہ قسم بھی ہے جو مصطفیٰ کے پاس اپنی ذات کے لیے خاص ہوتی ہے۔ اب دوسری آیت، یہ سورہ مائدہ کی 15ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، کہ یہ رسول تمہارے پاس آئے، جب یہ رسول تمہارے پاس آئے تو یہ تمہیں بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو نا ان کو یہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب اگلا جملے کا تعلق میرے موضوع سے ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی وہ باتیں ہیں، کثیر کا لفظ ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی ظاہر فرما دیتے ہیں، اور بہت سی وہ ہیں جو رکھ لیتے ہیں، ان سے درگزر فرماتے ہیں، بس وہ تمہارا کچھ لحاظ کر جاتے ہیں تو وہ ظاہر نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس علم کے کئی برتن ہیں، ان میں سے بہت سے برتن تو وہ ہیں جو مصطفیٰ نے سب کو عطا فرما دیے، اور کچھ وہ ہیں جو خاص مصطفیٰ کے لیے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے کسی مصلحت کی بیان پر بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کا اظہار نہیں فرمایا، جیسے سورہ تحریم میں ہے اور اس سورہ مائدہ کی تفسیر میں ہے۔ اب میں قرآن کریم سے وہ آپ کو اشارہ بتاؤں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کو قیامت کا علم تھا۔ یہ سورہ جن ہے، اس کی آیت کو میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، 24 سے لے کر 27 تک یہ تمام آیات۔ نہیں جی نہیں پتا تھا، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک جب یہ لوگ قیامت کے دن کے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور کتنے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مانتے نہیں ہیں قیامت کو، مگر جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایک تو یہ اعتبار آ جائے گا قیامت ہے، حق ہے، اور دوسرا ناصر واقل عددا، ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ کن کے مددگار زیادہ ہیں اور کن کا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ کمزور ہیں۔ کیوں؟ ان کے مددگار کفار کے وہاں پر ہوں گے شیاطین، ان کے مددگار ہوں گے کاہن، ان کے مددگار ہوں گے جنات، ان کے مددگار ہوں گے بت جن کے اندر جان ڈال کر ان کو زندہ کر کے لایا جائے گا۔ اس کی تمام آیات کی میں تلاوت کر چکا ہوں، قرآن شریف کی وہ جو آیات ہیں۔ ان کے مددگار وہ ہوں گے اضعف، وہ کمزور ہوں گے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، لیکن ناصرا، کچھ مددگار وہ بھی ہوں گے جو مدد کریں گے، مضبوط مددگار ہوں گے۔ خوارج کہتے ہیں کوئی قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آنے والوں کے آئیں گے کام اور بے ایمانوں کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کے کون مددگار ہیں جو آئیں گے؟ یہاں سے وہ اشارہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، یہاں سے علم قیامت کی بات شروع ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، تم یہ فرماؤ کہ ادری
میں اندازے سے نہیں جانتا. ادری کا مطلب اندازہ ہے. اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ادری کے لفظ پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ادری کا لیکن صرف اتنا سمجھ لیں, لغت کی کتابیں دیکھ لیں, اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ, گیس سے کوئی بات کرنا. یعنی جو کنگھی ہوتی ہے نا اس کو عربی میں مدرا کہتے ہیں, یعنی وہ اندازے سے جوؤں کو تلاش کرتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ میں مدرا والی وہ علم جو ہے نا اندازوں, چکوں, اٹکل پچوؤں سے اندازہ لانا, ان اندازوں سے مجھے یہ نہیں پتا کیا قریب امت وعدون ام یجعل لہ ربی امدا, کہ وہ قریب آ گیا, یعنی ان اندازوں کے علم سے مجھے نہیں علم. یعنی علم کے پہلے قیامت کی بات ہوئی, پھر اس کے وقت کی بات ہوئی, پھر اس کی نفی کی بات ہوئی. کس علم سے؟ درایت والے علم سے, اس سے مجھے نہیں پتا. ہاں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ غیب جاننے والا ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں فرماتا, کسی کو مسلط نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول, ہاں جس رسول پر وہ راضی ہو. اب اگر میں جو بتا رہا تھا نا اشارہ قرآن کو قیامت کا ہے, اب بات قیامت کی ہو رہی ہے, پھر عالم الغیب کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے. تو معنی یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا. اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر ان تمام آیات کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے قیامت کا علم, پھر اس کی نفی کرائی گئی ذاتی علم سے, اٹکل پچو والے علم سے, اور پھر کہا گیا الا من ارتضی من رسول. تو یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا تھا. کوئی آدمی یہ کہے کہ ممکن ہے کہ یہ کہہ دے کہ یہ بات کیسے ہے, آپ نے کہہ دی, یہ کس طرح سے آپ نے نکال لی یہ بات. نہیں, یہ بات میں نے نہیں نکالی, یہ قرآن میں ہے. اور 1400 سال سے جب سے قرآن نازل ہوا ہے, ان آیتوں سے محدثین نے یہی باتیں سمجھی اور بیان کی ہیں. اب میں آپ محدثین کے آپ کو نام بتاتا ہوں. علامہ ابن حجر اسقلانی, اسقلانی کا وہ نام ہے کہ جو مانا جاتا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں. ابھی وہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کو روح کا علم تھا یا نہیں, اس پر میرا خیال انشاءاللہ اس کے بعد والی بات اس کے اوپر بھی ہوگی کہ روح کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا. اسی آیت میں, اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر الطبری, اللہ اکبر, امام ابن جریر الطبری نے مختلف روایات نقل کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں, اور حافظ سیوطی نے, علامہ قرطبی نے, جتنے محدثین گزرے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے, اور امام رازی نے تو اس استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کا, یعنی کس دن, کس تاریخ, کس مہینے, کس سال کو واقعہ ہوگی, اس کا علم عطا فرما دیا تھا, مگر اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, اٹھائیں فتح الباری, اٹھائیں علامہ عینی کا, تو چلو حنفی ہونے کی وجہ سے اس کو تو خوارج مانتے نہیں ہیں, ابن حجر اسقلانی کو تو مانتے ہیں نا, امام طبری کو تو مانتے ہیں نا, قرطبی کو تو مانتے ہیں نا. اٹھائیں ان کی تفاسیر اور دیکھیں کہ اظہار کی اجازت نہ تھی, مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا. ہاں, جہاں قرآن میں نفی آئی ہے وہ لفظ کے ساتھ آئی ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ, کہ تو نہیں جانتا, وہ درایت کی نفی ہے, یعنی اپنے اندازے سے نہیں جانتا, اپنے اٹکل سے نہیں جانتا, ہاں اس کے خدا کے بتانے سے جانتا ہے. تو یہاں سے یہ بات آ گئی, اور حدیث تو بے شمار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میں نے یہاں سے آج بات شروع کی تھی کہ علم قیامت ایک تو مشرک مانتے نہیں تھے, پھر انہوں نے کہا اگر تو سچا نبی ہے تو بتا, انہوں نے اس بات پر بات کر دی. یہاں وہ ان کو بتانا نہیں چاہیے تھا, ایک تو خدا کے رازوں میں راز تھا, اور ان اللہ کی بات بھی میں نے کر دی, جہاں اشارہ تھا وہ بھی میں نے عرض کر دیا, محدثین کے اقوال بھی میں نے عرض کر دیے. اب آخر میں ایک امام بخاری کی حدیث سن لیں, اس کو کتاب الرؤیا میں امام بخاری لائے ہیں. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک خواب بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا دیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تعبیر بتا دی. جب آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر انہوں نے دیکھا جیسے
शागिर्द उस्ताद की तरफ देखता है, अगर उस्ताद की मौजूद में कोई मसला बताए तो वो उस्ताद की तरफ देखता है कि अगर मेरी सही होगी ये बात तो उस्ताद मुझे पास कर दे। तो अमीर अल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि सही है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया कुछ सही है कुछ गलत है। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई अल्लाह, मैं कसम, अल्लाह की कसम देता हूं, आप मुझे बता दें कि सही हिस्सा कौन था, कौन सा था, और जहां मैंने गलती की है वो कौन सा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मुझे कसम मत दो। अब यहां हदीस बुखारी की खत्म हो गई। इसकी शरह में अल्लामा इब्न अस्कलानी लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो नहीं बताया था, वो इसरार था, वो खास इल्म गैब था। और इल्म गैब के कुछ वो हिस्से हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज था कि वो चाहते तो अपने साथ उनको मखसूस फरमाते। तो ये उन उलूम में से था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मख्फी रखा, और ये नबूवत के उन उलूम में से था और ये जायज था। ये उन उलूम में से नहीं था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उनका बता देना था। तो मुहद्दिसीन के हवाले से भी ये बात सामने आ गई। अब आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस पे गौर करें। एक बात है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये माने कि वो हमारे नबी हैं, वो सैयदुल कायनात हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, उनके पास इल्म था। अजमत मुस्तफ़ा इसमें ज्यादा नजर आती है, या पूरा जोर इसके ऊपर लगा दें कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पास इल्म नहीं था क्योंकि वो काफिरों को नहीं बता सके, इसमें अजमत ज्यादा नजर आती है। तो ये रात को सोचें और सुबह उठकर ये नतीजा निकालें कि कलमा पढ़ने का हक इसमें है कि इल्म था, या कलमा पढ़ने के हक इसमें है कि मानने वालों को मुशरिक, काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया जाए। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला इसको अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।